غالب وراثت کیا ہے؟ یہ کتابچہ آپ کو اس بابت معلومات فراہم کرتا ہے کہ غالب وراثت کا کیا مطلب ہے اور غالب حالتیں کس طرح نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ غالب وراثت کو سمجھنے کے لیے پہلے جینز اور کروموزومز کے بارے میں جان لینا معاون ہوگا۔ ہمارے اجسام لاکھوں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ بیشتر خلیوں میں جینز کا ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے۔ جینز ہدایات کے ایک مجموعے کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ ہماری نمونیز ہمارے جسموں کے کام کرنے کے طریقے پر قابو رکھتے ہیں۔ وہ ہماری بہت ساری خصوصیات کے لیے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنکھوں کا رنگ، خون کی قسم اور قد۔ ہمارے پاس ہزارہ جینز ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ بیشتر جینز کی دو نقول وراثت میں پاتے ہیں، ایک نقل اپنی ماں سے اور دوسری اپنے باپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ان دونوں سے ملتی جلتی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جینز دھاگے جیسے چھوٹے ڈھانچوں پر موجود رہتے ہیں جنہیں کروموزومز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بیشتر خلیوں میں ہمارے پاس 46 کروموزومز ہوتے ہیں۔ ہم 23 کروموزومز کا ایک مجموعہ اپنی ماں سے اور 23 کروموزومز کا ایک مجموعہ اپنے باپ سے وراثت میں پاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 23 کروموزومز کے دو مجموعے یا 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی جین کی ایک نقل میں تبدیلی میوٹیشن ہو جاتی ہے جو اسے درست طریقے سے کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی جینیاتی حالت کا باعث ہو سکتی ہے کیونکہ جین جسم کو درست ہدایات نہیں دے رہا ہے۔ آٹوسومل غالب وراثت کیا ہے؟ کچھ حالتیں کنبے کے توسط سے ایک غالب طریقے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص وراثت میں جین کی ایک نارمل نقل اور ایک تبدیل شدہ متغیر نقل پاتا ہے تو تبدیل شدہ متغیر جین نارمل جین پر غالب ہو جاتا ہے یا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی فرد جینیاتی حالت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ خاص جینیاتی حالت جس سے کہ کوئی فرد متاثر ہوتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ ہدایات کیا ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تبدیل شدہ جین صادر کرے گا۔ کچھ غالب جینیاتی حالتیں کسی شخص کو اس کی پیدائش کے وقت سے متاثر کرتی ہیں، جبکہ کچھ دیگر اس شخص کو صرف بلوغت کے دوران ہی متاثر کرتی ہیں۔ انہیں تاخیر سے شروع ہونے والی خرابیوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غالب جینیاتی حالتوں کی کچھ مثالوں میں خودلونی غالب متعدد سسٹوں پر مشتمل گردے کی بیماری اور ہنٹنگٹن کی بیماری شامل ہیں۔ غالب جینز نسل در نسل کس طرح منتقل ہوتے ہیں؟ جب ماں باپ میں سے کسی کے یہاں جین کی تبدیلی پائی جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو اپنے عمومی جین یا اپنے تبدیل شدہ جین منتقل کریں گے۔ اس طرح ان کے ہر ایک بچے کے یہاں تبدیل شدہ جین کا وارث بننے اور اس مخصوص حالت سے متاثر ہونے کا امکان 50% 2 میں سے 1 ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی امکان 50% 2 میں سے 1 ہے کہ بچہ جین کی عمومی نقل کا وارث ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بچہ اس خلل سے محفوظ رہے گا اور وہ اپنے کسی بچے کو یہ منتقل نہیں کر سکے گا۔ یہ ممکنہ نتائج اتفاقی ہوتے ہیں۔ ہر حمل میں ایسا ہی امکان بنا رہتا ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یکساں ہے۔ بہت شاذ و نادر کسی متاثرہ شخص کے پاس تبدیل شدہ جین کی 2 نقول ہوں گی، لہٰذا اس کے تمام بچوں میں وہ حالت پائی جائے گی۔ کس طرح کوئی جینیاتی حالت بعض اوقات بظاہر کسی نسل کو چھوڑ دیتی ہے؟ کچھ غالب جینیاتی حالتیں کنبے کے ممبران کو بہت مختلف انداز میں متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کو قابل تبدیلی اظہار ویریبل ایکسپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ حالت در حقیقت کسی نسل کو چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں میں اس حالت کی علامات اس قدر معمولی ہوتی ہیں کہ وہ غیر متاثر دکھائی دیتے ہیں۔
انہیں شاید یہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ اس حالت سے متاثر ہیں۔ ایسی حالتوں میں جو کہ بعد کی زندگی میں پیش آتی ہیں، بالغوں میں شروع ہونے والی حالتیں، مثال کے طور پر وراثت میں ملنے والا چھاتی کا کینسر اور ہنٹنگٹن کی بیماری، تو ہو سکتا ہے لوگ اس سے پیشتر یا کسی غیر متعلقہ اسباب کی وجہ سے وفات پا گئے ہوں اور نتیجن اس حالت کو ظاہر ہونے کا موقع نہ مل سکا ہو، یا ہو سکتا ہے درست تشخیص کبھی کی ہی نہ گئی ہو۔ تاہم ہو سکتا ہے والدین نے اس حالت کو اپنے بچوں میں منتقل کر دیا ہو۔ ایسی صورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں بچہ اس حالت سے دوچار ہونے والے کنبے کا پہلا فرد ہو؟ بعض اوقات کسی غالب جینیاتی حالت کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ کنبے میں متاثر ہونے والا پہلا شخص ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بچے کو وجود بخشنے والا بیضہ یا مادہ منبی میں جین کی کوئی نئی تبدیلی ہو سکتی ہے جو کہ پہلی بار ہوئی ہو۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس بچے کے ماں باپ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کا امکان انتہائی کم ہے کہ والدین کے یہاں دیگر کوئی بچہ اسی حالت سے متاثر ہوگا، لیکن آپ کو ہمیشہ ان خطرات پر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ شاذ و نادر ایسے مواقع ہیں جن میں یہ پیش آ سکتا ہے۔ تاہم کوئی متاثرہ بچہ جس کے یہاں اب تبدیل شدہ جین ہے اسے اپنے بچوں کو منتقل کر سکتا ہے۔ حمل کی حالت میں جانچیں۔ کچھ غالب جینیاتی حالتوں کے لیے حمل کی حالت میں یہ دیکھنے کے لیے کوئی جانچ کرنا ممکن ہے کہ آیا بچے کو وراثت میں یہ مخصوص حالت منتقل ہوئی ہے۔ اس موضوع پر آپ کو اپنے ڈاکٹر یا نگہداشت صحت کے پیشہ ور کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ یاد رکھنے کی باتیں: مخصوص حالت سے متاثر ہونے کے لیے کسی بھی شخص کو تبدیل شدہ جین کی صرف ایک نقل کا وارث بننا کافی ہے، یعنی 50% امکان۔ یہ نتائج اتفاقی ہوتے ہیں، ہر حمل میں ایسا ہی امکان بنا رہتا ہے اور یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یکساں ہے۔ کسی تبدیل شدہ جین کو درست کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تاعمر موجود رہے گا۔ تاہم جین تھراپی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے جو کہ مستقبل میں معاون ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو اکثر کنبے کے اندر جاری کسی جینیاتی حالت کے لیے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے اور کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پیش آئے۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے ان کے معیار کے مطابق تخلیق شدہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجین سیٹ نے تعاون دیا ہے جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا کانٹریکٹ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاڈسن سینٹ جارج یونیورسٹی آف لندن کی ایمریٹس اور سوان UK بے نامی سنڈرومز کے ممبران اور جینیٹک الائنس UK کی مدد سے نظر ثانی اور تازہ ترین کیا گیا ہے۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے لیے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کردہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجین سیٹ نے تعاون دیا ہے جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا رابطہ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاڈسن سینٹ جارج یونیورسٹی آف لندن کی ایمریٹس اور سوان UK بے نامی سنڈرومز کے ممبران اور جینیٹک الائنس UK کی مدد سے نظر ثانی اور تازہ ترین کیا گیا۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے
جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔